گناہوں کی بخشش اور معافی کا ذریعہ بنتے ہیں اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، رمضان مبارک کی پہلی رات جیسے ہی چاند نظر آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے 70,000 لوگوں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس قدر شاندار اور سیزن کا مہینہ ہے، عام دنوں میں بندہ نیکی کرے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے پہ 10 کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یا 7 گنا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں 10 یا 100 والی بات رہتی نہیں۔ رمضان میں تو یوں ہے کہ رمضان مبارک کے ہر سجدے کے بدلے، تہجد کا سجدہ ہو، فجر کا سجدہ ہو، سنت کا سجدہ ہو، فرض کا سجدہ ہو، اشراق کا ہو، جاز کا ہو، ظہر کا ہو، سنتوں کا ہو، نوافل کا ہو، عصر مغرب عشاء باقی تراویح، اللہ رب العزت ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مہینہ ہے۔ میں کہ ایک بندہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، ایک دانہ کھجور کا صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ کر کے بھول گیا، کسی روزہ دار کو کھلا دیا کھجور، یا 1 کلو کھجوریں لایا اور روزہ دار کے آگے رکھ دی۔ اب ایک کھجور صدقہ کیا ہے، یہ بھول گیا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یربی کما یربی احدکم فلکہ، اللہ اس کھجور کے دانے کو اپنی داہنی مٹھی میں لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنے دستے بال میں لیتے ہیں، کما یہ اشارہ، پھر اللہ اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم لوگ گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو۔ عرب تھے نا، گھوڑے شوق سے پالتے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کھجور کے دانے کی جو پرورش فرماتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے فرماتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب فرمایا قیامت کے دن جب اس کے ترازو اس کا رکھا جائے گا، اعمال کو لے جائے گی، تو حکم ہوگا اس کا وہ کھجور جو اس نے صدقہ کی تھی، کھجور کا ایک دانہ، اس لیے بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرو، اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہو یا اگرچہ لسی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس مہینے میں بدنی عبادات کا ثواب بھی بہت بڑھا دیا جاتا ہے، مالی عبادات کا ثواب بھی اسی قدر بڑھتا ہے۔ بدنی عبادت کی میں نے ایک مثال عرض کر دی کہ ہر سجدے میں 2500 نیکیاں مل گئی، اور مالی عبادت کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کھجور کے دانے کو بڑھاتی ہے کہ جب اس کے ترازو میں رکھا جاتا ہے، اب یہ تو فرمایا جائے گا لاؤ وہ کھجور جو اس نے صدقہ کی تھی، یہ سوچے گا یہ کھجور کا دانہ کیا کرے گا، کس طرح ہو جائے گا، تو فرمایا جب اس کے ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ احد پہاڑ کی مانند وزندار ہو۔ اللہ نے بڑھایا اسے۔ حدیث میں واقع رہتا ہے کہ اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبل، اللہ تعالیٰ جل شانہ میری امت کو رمضان مبارک میں 5 چیزیں خصوصیت سے حرام تھا، لم تعطہن امت قبل، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اب وہ 5 چیزیں جو اس امت کو، کہ آقا علیہ السلام کے امتی روزہ دار بیٹھے ہیں نا، ان کو 5 چیزیں اللہ کی طرف سے خصوصیت سے ملی۔ پتہ ہے اللہ کے محبوب کتنے ہیں؟ فرمایا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ جو روزہ دار ہے نا، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے میدے میں بو پیدا ہوگی اور اس کے منہ سے اسمیل آئے گی، اللہ کے ہاں وہ مشک سے زیادہ چیز تھی، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے
یہ ایک اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، جب تک یہ روزے کی حالت میں ہے نا، صبح یہ 5:20-25 سے لے کے شام کے 6 بجے تک یہ روزے کی حالت میں ہے، تو تستغفر لهم الحيتان، دریاؤں، سمندروں، ندی نالوں میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. یہ روزہ رکھ کے سو گیا ہے، مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں. یہ روزہ رکھ کے اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں. جب تک یہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، مچھلیوں کا استغفار اس کے لیے جاری رہتا ہے. اس امت کے روزہ دار کے لیے انعام ہے. اور اللہ محبوب نے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، ہر مسلمان جو روزہ دار ہے اللہ رب العزت رمضان کے ہر دن رات میں اس کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. ماں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی قبول ہو رہی. تو یہ دو نام ہو گئے تستغفر لهم الحيتان. تیسرا نام فرمایا کہ وَيُسَجِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لَيْلَتَهُ، اس کو میں نے بھول رہا اس کو بتاتا نہیں اور پھر بات کر دیتے ہیں. وَيُسَجِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ لَيْلَتَهُ، فرمایا اللہ رب العزت جنت کو روزانہ سجاتے ہیں، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے. ثم یقول، پھر اللہ تعالی جل شانہ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونة ویصیروا الیک، کہ بہت جلد میرے یہ نیک بندے، عبادی الصالحون اللہ نے فرمایا، یہ بات دل میں رکھنا، عبادی الصالحون یہ نیک بندے جو مسجد میں آنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو سحری کھانے والے ہیں، جو اشراق کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، جو تراویح کے اندر کھڑے ہونے والے ہیں، فرائض کا اہتمام کرنے والے. فرمایا عبادی الصالحون، یہ جو تھوڑی سی مشقت اٹھا رہے ہیں نا، صبح کو سردی میں سحری کے وقت میں اٹھنا اور پھر جو ہے تھوڑی سی سردی میں وضو کر کے مسجد کی طرف آنا اور پھر روزے کی حالت میں اپنے کام کاج پہ جانا اور پھر ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا، پھر عصر کی نماز میں حاضری دینا اور پھر رات کو تھکاوٹ کے باوجود تراویح کے اندر کھڑے ہونا. اور بھائی یہ جو تھوڑی تھوڑی مشقتیں اٹھا رہے ہیں نا، بہت جلد یہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر اے جنت تیری طرف آنے والے. اب اگلی بات سنیے، فرمایا کہ جنت اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے، جنت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کر رہی ہے، اے اللہ تو نے مجھے سجا تو دیا ہے، اب جو میرے لیے طے ہے، جو میرے لیے کوئی بندے ہیں وہ مقرر فرما دیجیے، میرے لیے اپنے بندے متعین فرما دیجیے، کون کون میرے اندر آنے والے ہیں. یہ باتیں غور سے سننے والی ہیں. میرے اندر آنے والوں کو متعین فرما دیجیے. یہ جنت یہ درخواست کر رہی ہے کہ اللہ مشرک کو میرے لیے متعین نہ کر، جو تیری ذات و صفات میں شریک کرنے والے ہیں اللہ ان کو مجھ سے دور رکھنا. ایک دوسرا کہتے ہیں اللہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں مجھے ان سے اور ان کو مجھ سے دور رکھنا، ان کو میرے قریب نہ دینا. صلہ رحمی کیا کرو، قطع رحمی نہیں. یہ مشق ہے سل من قطع. اللہ کو فرمانا ہے کہ تجھ سے ناتا تعلق توڑتا بھی ہے نا، تو جوڑ کے رکھ، توڑنا نہیں، توڑ پیدا نہیں کرنا، جوڑ پیدا کرنا ہے، جڑ کے رہنا ہے، جوڑنا ہے. باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے ظلم کیا اس کو معاف کر دے. باپ سے نیلا مناسا ہے کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرتا تو اس کے ساتھ اچھا کرتا. تو جنت کہہ رہی ہے. اور ایک روایت میں جنت کی حوریں بھی کہتی ہیں کہ اللہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، تعلق توڑنے والے ہیں، ان کو ہم سے اور ہمیں ان سے دور رکھنا. جنت بھی کہہ رہی ہے اللہ ان کو میرے قریب نہ دینا. اور ایک فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، جنت کہہ رہی ہے اللہ اس کو میرے قریب نہ دینا. اور رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. جنت تحت اقدام الامہات،
تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے. نہ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کو کھول لے، چاہے تو اسے بند کر دے. اور دوسری حدیثوں میں آگے جس میں آتا نا کہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بددعا کی اور آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا. جب منبر پہ تشریف لے جا رہے تو آمین ہر درجے پہ آقا علیہ السلام فرما رہے. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع. اللہ محبوب آج ہم نے عجیب بات سنی ہے، پہلے نہیں سنی آپ کی زبان میں سے ایسی بات. فرمایا کہ میرے بعد جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آقا یہ بددعا کی کہ اللہ محبوب ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں. سنو، رمضان آیا گزر گیا، بخشش نہیں کروا سکتا. اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنی عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں رہا ہے. بارو یہ ہلاک ہو گیا، یا سنا یہ ہلاک ہو جائے. اللہ محبوب نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے اس کو ہلاک. دوسرا فرمایا بعد من ادرک ابویہ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخلہ الجنہ. وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، یہ بھی ہلاک ہو جائے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اختیار ہوا اور اس نے آپ کے ذات پہ درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو والدین کی نافرمانی ہلاکت ہے. جنت بھی کہہ رہی ہے کہ میرے اندر والدین کی نافرمان کو نہ آنے دینا، اور ایک اس کو نہ آنے دینا جو مسبل الازار ہے، اپنی شلوار، اپنی تہمت، اپنی ہندی پینٹ، اپنا ٹروزر ٹخنوں سے نیچے تکبر کے لیے لٹکا کے رکھتا ہے. مسبل الازار متکبرانہ چال چلنے والا جنت کا اللہ اس کو میرے دل نہ آنے دینا. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین پہ اگر گرا چل نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پھاڑ سکتا ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. تکبر مکن زی نہار بسر کہ روزے درائی پسند. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں برخوردار کبھی تکبر نہ کرنا ورنہ کسی سے سر کے بل پڑا ہوگا. تکبر عزازیل را خان کر بزندان لعنت گرفتار. شیخ سعدی نصیحت فرما رہے ہیں رحمہ اللہ کہ تکبر نے ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کو مبتلا کر دیا. لعنت کی قید خادم اس کو گرفتار کر دیا. اس لیے تکبر ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. ضلع کر تواضع کنی اختیار شبد دور سے دنیا ترا پہنچتا. اگر عاجزی اختیار کرو گے لوگ محبوب رکھیں گے، اللہ کے آگے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں. تو مسبل الازار متکبر کو جنت کا اللہ میں قریب نہ آنے دینا. اور ایک فرمایا پانچواں وہ شخص جو نشے کا عادی ہو، اللہ نشے کو میرے قریب نہ آنے دینا. کوئی بھی نشہ ہو، شراب کا ہو، آئس کا ہو، فیم کا ہو، یا کوئی بھی. جنت کہہ رہی، جنت کی حوریں کہہ رہی اللہ اس بد نصیب کو بدبخت کو ہم سے دور رکھنا. اب یہ جنت سجانے کے لیے جانی ہے روزہ داروں کے لیے. میں یوسف اللہ عز و جل رب الجلال جنت کو اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ جنت کو روزانہ سوال تھی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے اتار کر تیری طرف آنے والے ہیں. اور ابھی خوشخبری اللہ محبوب نے بھی خوشخبری دی وَتُصَفَّدُ بِهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينِ. سب شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں. اور میں وَيُغْفَرُ لَهُ فِي آخِرِ لَيْلِهِ. اور رمضان مبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو سب روزہ داروں کی بخشش کی ہوتی ہے. میں بخشش کو آگے یا نہیں میں حقیقی بات ہے. اب جیسے آج فجر میں اہتمام سے بیٹھے ہو، اب انشاءاللہ کہو کہ ایسی 5 نمازوں میں پورا رمضان حاضر ہے. اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ روزہ داروں کی رمضان کی آخری رات میں بخشش کر دی جاتی ہے. قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بخشش کی جا رہی ہے کیا یہ شب قدر ہے؟
قال لا، اللہ کا حکم نے فرمایا نہیں نہیں وہ تو اور ہے، لیلۃ القدر اور ہے، کہ یہاں معاملہ اور ہے، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله. اللہ کے ہاں معاملہ یہ ہے اور ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، ہم کوئی مزدور اجرت پہ رکھتے ہیں، کوئی محنت کرنے کے لیے، کوئی گھر کا کام کرنے کے لیے، کوئی دکان کا کام کرنے کے لیے، کوئی اپنی فیکٹری کا کام کرنے کے لیے، کوئی اپنی زمیندار کرنے کے لیے، اپنی زمین پہ کام کرنے کے لیے اجرت بھی کسی کو رکھتے ہیں. جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت بھی پوری پوری دے دی جاتی ہے. مطلب یہی ہمارا نہیں، یہ شب قدر ہمارا یہ شب قدر نہیں، لیکن جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر بھی پورا پورا دے دیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی آگے اللہ مضاعف من یشاء، اور اللہ بڑھا دے. ہاں جی ایک سجدے میں 2500 نیکی عطا فرما دے یا اور بھی اللہ بڑھا دے. اللہ مضاعف من یشاء، جس کے اندر جس قدر اخلاص اللہ اس کے ہاں وہ اخلاص کے قدر اس کے اجر کو بڑھا دے. اور میں تمام اعمال کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے سوائے روزے کے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. پھر روایت کہ بجائے حدیث صرف ایک روزہ ایسا ہے کہ جس کا اجر فرشتوں کے ذریعے نہیں دلوایا جاتا، جس کا اجر ثواب کے ذریعے نہیں دلوایا جاتا اور جس کے بدلے میں جنت نہیں ملتی. فرمایا کہ روزہ ہے جو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود بن جاتا ہوں. اللہ ہمیں ایسا ہی اپنے ذاتیانی کا تعلق اور ایسے روزے اور ایسی نمازیں اور ایسی عبادات نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ جل شانہ رمضان مبارک کی ہر ساعت کی ہر گھڑی کی قدردانی نصیب فرما دے. بھائی آپ نے گزار کیا کہ روزہ جو ہے آنکھ کان ہاں جی ہاتھ پاؤں کا بھی ہے، صرف پیٹ کا نہیں ہے، سارے اعضاء کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ کی رحمانیوں سے بچانا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے. اللہ نصیب. الحمدللہ رب العالمین.